بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ غریب مہمان۔ ایک دن ایک بھوکا ضعیف شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول خدا، کئی روز ہوئے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مجھے شکم سیر کر دیں، خداوندہ آپ کو جنت کی غذاؤں سے بہرہ مند کرے گا۔ پیغمبر نے ایک شخص کو اپنی ازواج کے گھر کی طرف روانہ کیا اور ان سے اس بوڑھے کے لیے غذا طلب کی۔ کچھ دیر کے بعد قاصد واپس لوٹا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ازواج کے پاس اضافی کھانا نہیں تاکہ وہ اس بوڑھے کو دے دیں۔ پیغمبر نے مسجد میں مسلمانوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، کوئی ہے جو آج رات اس بھوکے شخص کو کھانا کھلائے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قبول کیا اور بوڑھے آدمی کو اپنے گھر لے گئے۔ جب حضرت نے یہ بات صدیقہ طاہرہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان فرمائی تو معلوم ہوا کہ اس رات گھر میں کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ بچے کھا سکیں۔ حضرت زہرا نے بھوکے بچوں کو محبت و شفقت سے سلا دیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے گھر کے چراغ کی روشنی کو کم کیا اور گھر میں موجود کل غذا کو تاریکی میں مہمان کے آگے رکھ دیا۔ بھوکا ضعیف تیزی سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ دسترخوان کی دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں، خالی ہاتھ دسترخوان سے دہان مبارک تک لے جاتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان شرمندہ ہو جائے۔ اگلی صبح یہ آیہ قرآن نازل ہوئی۔ آیت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور گو انہیں خود ضرورت ہوتی ہے تاہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے تو ایسے ہی لوگ تو پوری فلاح پانے والے ہیں۔